لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. فی سموم وحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی، یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. سائنس اس بات کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، انا لمبعوثون، دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے ایک پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے، جب مر گئے تو ختم، دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ کہ یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ؟ اللہ کا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، یہودیت کی تعلیم ہو، عیسائیت کی تعلیم ہو، اسلام کی، سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. فرمایا اواباؤنا الاولون، یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا، آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں ہے، اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے، نہ پھر اے گمراہ لوگو اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی. فمالئون منہ البطون، اس کڑوے درخت سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے. اور پیو گے کیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ جب 1-2 ہفتے کا پیاسا ہونا کیسے بھر بھر کے پیتا ہے، ایسا تیز کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس سے یہ حشر ہوگا کہ وہ پانی بھی تم ایسے پیو گے، کھولتا ہوا پانی. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی ہماری طرف سے. کیوں اے اللہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ ہم نے بنایا تھا تم کو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خود بخود بنے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور ایسی چیز دیکھی کہ وہ خود بخود بن گئی ہو؟ اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا تھا ہم خود بخود بنے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ جب تم زوجہ سے ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو ماں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ کیا گہرائی میں جا کے قرآن سمجھا رہا ہے نا. نحن خلقناکم انتم تخلقونہ، وہ تم بناتے ہو. اس پانی میں جو سافٹ ویئر ہیں کہ ماں کے رحم میں جا کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، یہ سب آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر تم نے انسٹال کیے، ہم نے انسٹال کیے ہیں. ملحد کیا کہے گا؟ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں. نہ یہ کام کوئی طاقت اور ذات کر رہی ہے. کہہ رہے ہم نے کیا یہ سب کچھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمائے اس زندگی کے بعد ہم نے موت بھی تمہارے مقدر میں رکھی اور ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا. الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، اس میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جو پانی سے انسان کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکا، تو میں دوبارہ بنانا چاہوں گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس مقابلے میں مجھے ہرا نہیں سکتی. کیسے الفاظ ہیں قرآن کے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس میں ہم دوبارہ پیدا کر جائیں گے، دوبارہ کر دیں گے پیدا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا ہونا دیکھ چکے تھے، اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ یا تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کا عمل نہ دیکھا ہوتا نا، پھر ہم ڈارون کی مانتے ہیں، ایسے اتفاق سے ہوا ہوگا. بھائی 9 مہینے میں بن جاتا ہے بچہ، کروڑوں سال میں نہیں بنتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی بچہ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاتے جس نے پہلی دفعہ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا،
کہ پانی سے 9 مہینے میں بچہ کیسے بنتا ہے، یہ نہ دیکھا ہوتا تو وہی افلاطونیت دکھا رہا ہوتا یہاں پہ وہ سائنٹسٹ، کروڑوں سال میں یہ بچہ بنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ بننے کا عمل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک پانی ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی سب کچھ بنتا ہے، اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ نحن خلقنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم پہلی دفعہ جانتے ہو کیسے پیدا کیا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا نصیحت؟ کوئی ہے بنانے والا، خود بخود نہیں بن رہا، اور جو اس طرح پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹو جو بیج زمین میں تم ڈالتے ہو۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے درخت کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس درخت میں بھی جو ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی، گوبر، پانی، مٹی، پورا درخت، اور درخت کے بعد پھول، یہ پوری مینجمنٹ ہے، خود بخود نہیں ہو رہا۔ پھر پھول کے بعد نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر پھل، پھر اس پھل میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا۔ پھل کھاؤ، بیج کو واپس زمین میں ڈال دو۔ اللہ کہتے ہیں اانتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو اگایا ہے؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اللہ کہتے ہیں زیادہ بڑی باتیں مت کرو کہ یہ یوں ہو رہا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ ہم چاہیں تو جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ ان کھیتیوں کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ مجھے غضب دلایا، عین ممکن ہے تمہاری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دوں۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ فظلتم تفکہون، تمہاری سائنس ساری کی ساری ایک طرف، باتیں بناتے رہ جاؤ گے، ایکچولی یہ ہوا تھا، ایکچولی وہ ہوا تھا، یہ ایکچولی کرتے رہو گے اور بیڑا غرق۔ انا لمغرمون، بولو گے ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے، بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، فطرت غصے میں ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا بڑا، تو یہ بولے لوگ کہتے ہیں نیچر اینگری ہوئی ہوئی ہے، نیچر کو کیا آیا ہوا ہے؟ غصہ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، بس 2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو، جو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان عمل ہے تو بناتے رہو نا، 2 ہائیڈروجن کے سلنڈر یہاں سے لی، 1 آکسیجن کا یہاں سے لی، ملا کے 3 سلنڈر پانی کے، یہ چپک کے وہ چھوٹے ہو جائیں گے، 1 شاپر 1 گلاس پانی، بناتے رہو پیتے رہو۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پورا نظام ہے کہ سورج ٹیمپریچر سے پانی کو اڑاتا ہے، نمک نیچے، میٹھا پانی اوپر، پھر ایسا نہیں اوپر جاتا ہی واپس نیچے آ جائے، نہ ہوائیں اس پانی کو دھکیلتی ہیں۔ بادل میں نہ کوئی ٹینکر ہے، نہ کوئی ٹونٹی لگی ہوئی ہے، اسٹوریج کے لیے تو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو یہاں سے پانی چھت پہ لے کے جانا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ گے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ بغیر کسی ٹینکر کے، ٹرک کے، اتنا پانی، کروڑوں گیلن پانی ہوا میں اڑا دیا۔ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے برس جائے تو شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے۔ فرمایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں نکل، چل بھائی فلاں جگہ جا کے برسنا ہے۔ وہ پانی جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کراچی شہر میں گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی، اتنا پانی ہوتا ہے، وہ اتنا پانی ہوتا ہے، رکشے الٹے، گاڑیاں الٹی، تباہی پھیل جاتی ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن، تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں؟ یہاں بھی کہہ دیں گے یہ نیچر کا ایک حسن ہے۔ کیا ہے یہ؟ نیچر کا ایک، نیچر میں اگر یہ حسن نہ ہو نا، ہم سارے قبیح بن جائیں، قبح ہی قبح پیدا ہو جائے۔ حسن کا الٹا عربی میں قبح ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم انزلتموہ من المزن، تم ان سے برساتے ہو یا ہم برسا رہے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا،
اللہ کہتے ہیں ابھی تمہارے سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کڑوا پانی اس لیے میٹھا ہے, نمک نیچے کیونکہ بھاری ہوتا ہے تو نیچے رہتا ہے, پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے, تو ایکچولی وہ اس وجہ سے کڑوا نہیں ہوتا, اس لیے میٹھا پانی برس رہا ہے. اللہ اس سائنسی اصول کو نا تھوڑا سا ایک بٹن دبا کے چینج کریں گے. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو جیسا سمندر میں تھا ویسا ہی برسانا شروع کر دیں. تو یہ سارے سائنس کے اصول کس نے بنائے ہیں کہ کڑوا کڑوا نیچے, میٹھا میٹھا اوپر. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اوپر جب کڑوا جا رہا ہے تو نیچے بھی کون سا آئے, کڑوا پانی ہی آئے, ہم یہ کر سکتے ہیں. فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. سوچ لو اگر کڑوا پانی برسنا شروع ہو جائے کیسا ترسے گا انسان پانی کو. میں ایک گاؤں میں رہا ہوں جہاں صرف نمک ختم ہو گیا تھا, بچپن کی بات ہے, ہم کوئی دورہ وغیرہ سرف وغیرہ کا کرنے جاتے تھے تو علاقے میں نمک نہیں تھا. ٹیچر بہت ماہر تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, 2 مہینے تو زیادہ کہہ دیا میں نے, 10-15 دن کے لیے نمک نہیں ملا ہمیں. پھیکا کھانا کھا رہے تھے, جو کیفیت ہوتی تھی نا ہماری ہمیں پتا ہے, کہیں نمک نظر آ جائے اور زبان پہ رکھیں ایسا سکون ملتا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کھانے میں نمک بھی کم نعمت نہیں ہے جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. پھیکا کھانا نا کہیں مل جاتا تھا تھوڑا سا کہ بھائی کوئی نمک ہے, وہ فوراً دوڑتے تھے بھائی ہمارے کھانے میں ڈالو, ہمارے کھانے میں, ایسا ذائقہ آ جاتا تھا ایک دم. تو نمک ہلکی سی چیز ہے, پانی تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچان کر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.